السلام علیکم جی. عید کے بعد کے نئے دادا پوتا شو کے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ تقریباً 1.5 دہائی سے ہم نے یہ سیکھنے سکھانے کا عمل جاری کیا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے پس منظر کے اندر یہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ اگر آپ کو ایک لفظ بھی معلوم ہے تو آگے سکھاؤ. تو ہم اسی کے اوپر کار آمد بلکہ کار بند. ٹھیک ہے، پروگرام شروع کرنے سے پہلے باقاعدہ 2 چیزیں میں نے نوٹ کی تھیں. پچھلے دنوں ایک میسج گھومتا رہا کہ جناب رائل فری حج کے لیے یہاں پہ اپنا نام اور اپلیکیشن اپلائی کریں. یہ آپ کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کی ایک سازش ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا میں سب سے مہنگا جو اس وقت بکتا ہے وہ ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے، اور ڈیٹا جمع کرنے کی سازش ہے. پاکستان کی نادرا کا ڈیٹا 3 دفعہ ہیک ہو چکا ہے طارق فتح ملک کی سربراہی کے اندر، وہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا. اسی طرح عمران خان جب موجود تھے تو اس وقت بھی 2 اٹیمپٹ ہوئی تھیں. پاکستان کا ڈیٹا جو تھا وہ کمپرومائز ہوا تھا. ایک تو عمران خان نے کوئی سینڈ نامی کمپنی تھی کینیڈا کی، اس کو دیا تھا تاکہ اس کے لیے وہ الیکشن اور ڈیجیٹل جو ریگنگ ہے اس کو مینیج کر سکے. تو اس لیے ڈیٹا کبھی بھی نہیں اپنا دینا چاہیے. اپنے بنیادی چیزیں ان کے اندر موبائل نمبر وغیرہ یہ کچھ شامل ہوتا ہے جو اس میں مانگتے ہیں، بالکل بھی نہیں دینا. یہ فراڈ ہے. آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ چوری ہوگا اور آگے بیچا جائے گا. اسی طرح آج کل کچھ لوگوں کو کرپٹو کا بڑا بخار چڑھا ہوا ہے، اور وہ جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گھیر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کرپٹو کے اندر ٹریڈنگ کریں. کرپٹو بھی آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے. خدا را ان دونوں سے محفوظ رہیں. آج کا پہلا پیغام. السلام علیکم دادا جی. میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ جو مارکیٹ کریش ہوتی ہے یا کہتے ہیں کہ جی مارکیٹ نیچے چلی گئی ہے، تو اس سے کیسے نقصان ہوتا ہے؟ ایک تو جو شیئرز کی قیمتیں نیچے جاتی ہیں وہ تو جاتی ہیں، لیکن نقصان کیسے ہوتا ہے کہ وہ قیمتیں تو آج اگر مارکیٹ نیچے ہے تو کل میرا مارکیٹ اوپر چلی جائے گی، تو وہ تو نقصان کور ہو جائے گا. آپ نے بالکل درست کہا. یہ جہالت ہے. اور پاکستان کے اندر 20 سال فائنانشیل رپورٹنگ پڑھانے کے بعد یونیورسٹی لیول کے اوپر میں آپ کو یہ بات کہنے کے اوپر مجبور ہوں کہ یہ رپورٹر کی جہالت ہوتی ہے. جب اس کو ISPR سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس حکومت کو گندا کرنے کے لیے یہ بات کہنی ہے، تو پھر وہ ایسی بات کہتا ہے. رپورٹر بھی جاہل ہوتا ہے، اس کی خبر کو کلیئر کرنے والا سب ایڈیٹر بھی جاہل کا بچہ ہوتا ہے. بالکل آپ نے بالکل درست کہا. آج مارکیٹ نیچے گئی ہے، کل اوپر آ جائے گی. مارکیٹ کی مجموعی کیپٹلائزیشن کے اندر جو کمی واقع ہوتی ہے، جو کہ ایک انڈیکیٹر ہے، اس کو لاس کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ جہالت ہے جی، اور کچھ نہیں. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. السلام علیکم دادا جی. عبدالستار اسلام آباد سے، اور میں درس نظامی کا فاضل ہوں. یہاں ایک مسجد میں امام ہوں. دادا جی آپ کے دونوں شو رضی نامہ اور دادا پوتا بڑے شوق سے سنتا ہوں. بلکہ پہلے تو معیشت آپ رضی نامہ میں ڈسکس کر لیتے تھے، لیکن بہت اچھا ہوا کہ آپ نے اس کے لیے علیحدہ سے دادا پوتا شو کا انتخاب کیا. اور صحیح بات یہ ہے کہ دادا جی میں آپ کو اپنے دوستوں میں استاد کہتا ہوں کہ میرے استاد ہیں. میں نے آپ کے رضی نامہ سے اور دادا پوتا شو سے معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ اپنے آپ کو بڑا ڈیولپ کیا ہے. اور ذرا میں دوستوں میں بیٹھتا ہوں ذرا چودھری ٹائپ لگتا ہوں کہ یار اس کو معیشت اور سیاست کے بارے میں اچھی سمجھ بوجھ ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو لمبی عمر دے. اچھا پوائنٹ پہ آتا ہوں دادا جی. میں اپنے بھائی کے ساتھ چھوٹے کے ساتھ مل کے LPG کا کام کرتا ہوں. ہم پلانٹ سے سلینڈر اٹھاتے ہیں اور آگے مارکیٹ میں 300-400-500 روپیہ رکھ کے اپنا پروفٹ رکھ کے سیل کر دیتے ہیں. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ پاکستان میں اس کا مستقبل کیا ہے؟ ابھی تک تو الحمدللہ اچھا چل رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے درس نظامی کا فاضل کورس کیا ہو اور آپ کو میں نے پڑھایا نہ ہو سکتا ہے آپ کسی ایسے مدرسے سے پڑھے ہو. میں نے یہ کام شروع کافی عرصہ جاری رکھا ہے. کچھ لوگ جو فاضل ہونے کے ہوتے ہیں نا قریب، تو پھر ان کے لیے ہمارے مولوی جہانگیر صاحب جو ہوتے تھے وہ ایک ٹریننگ کورس کا اہتمام کیا کرتے تھے، جس میں ان کو زندگی کے تمام پہلوؤں سے انٹروڈیوس کروایا جاتا تھا. تو میڈیا سے انٹروڈیوس کروانے کے لیے میں جایا کرتا تھا. تو ڈر گئے کچھ مدارس جب میں اٹھایا گیا، تو ان کا خیال تھا کہ میں کسی کی بیڈ بکس میں ہوں، تو اس کے بعد بلانا کم ہو گئے. لیکن میں جاتا ہوں، فیصل آباد بھی جاتا ہوں، اسلام آباد بھی جاتا ہوں،
اور لاہور میں بھی کچھ مدارس میں ان دنوں کے اندر پورے ایک دن کی ٹریننگ ورکشاپ کہہ لیں یا لیکچر کہہ لیں، پورے دن کا صبح 8 بجے سٹارٹ ہوتا ہے اور عصر تک ہم چلتے ہیں. تو بہرحال پاکستان میں LPG کا مستقبل جی بڑا روشن ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو پائپ کے اندر فراہم کی جانے والی گیس ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور لے دے کے LPG نہیں بچنا ہے اس کام کے لیے. اور پاکستان اپنی ضرورت کی 90-95% LPG خود بناتا ہے، خود اس میں پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ملنی آپ کو اور مجھے امپورٹڈ پرائس پہ ہی ہے، لیکن یہ کام جو ہے اچھا ہے جی، آپ اسے کرتے رہیے. لیکن درس نظامی کے بعد والی کوالیفیکیشن بھی امپروو کر لیں. صبح کا وقت تو آپ کے پاس فراغت ہی ہوتی ہے. اگلا سوال جی. السلام علیکم دادا جی، میں شہزاد بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرا سوال پورا سن لیجئے گا کیونکہ یہ اکانومی کے متعلق ہی ہے. ہمیں آج تک خان صاحب نے یہ بتایا کہ وہ شوکت خانم ہسپتال کے سب سے بڑے ڈونر خود ہیں. یہ بات ہم نے ان کے منہ سے بے شمار بات سنی ہے. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے شوکت خانم کو کچھ دیا ہے تو وہ یقیناً اپنی انکم ٹیکس ریٹرنز میں ظاہر کیا ہوگا ان مہینوں میں یا ان سالوں میں جب وہ دیتے رہے. تو یہ کس طرح ڈبل چیک ہو سکتا ہے کہ انہوں نے شوکت خانم کو کبھی کچھ دیا ہے کہ نہیں؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن میرے بھائی بات سنیں، آپ ان کے مائنڈ کے مطابق نہیں سوچ رہے. عمران احمد خان نیازی نامی جو شخص ہے اس کا خیال ہے کہ آپ شوکت خانم کے نام کے اوپر جو بھی کوئی صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، فطرانہ، قربانی کی خالیں وغیرہ جو دیتے ہیں وہ آپ اللہ کے نام پہ نہیں دیتے، وہ آپ عمران احمد خان نیازی نامی دیوتا کے نام کے اوپر دیتے ہیں، ان کو دیتے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں کہ شیخو پورہ کے کچھ سکولوں نے ونس اپون اے ٹائم 90 کی دہائی کی بات ہے، شیخو پورہ کے کچھ سکولوں میں اساتذہ کو کیڑا آیا. میں اب کیڑا نہیں کہوں گا کہ جناب شوکت خانم کے لیے ڈونیشن کرنی چاہیے. تو وہ چھوٹے آٹے کے جو تھیلے نہیں ہوتے 20-20 کلو والے، انہوں نے مختلف جگہوں پہ یہ موصوف گئے اور یہ شوکت وہاں پہ مختلف سکولوں کے اندر گھومے. تو وہ جو بندہ کوآرڈینیٹ کر رہا تھا اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا جی ہم ہر سکول میں جاتے، بچے لائنیں لگا کے آتے اور پہلے ہی انہوں نے اکٹھے کر کے رکھے ہوتے، وہ ان کے اندر ڈالتے جاتے. تو تقریباً کوئی 36 کے قریب وہ جو چھوٹے چھوٹے توڑے تھے وہ بھر گئے، جو کہ گاڑیوں کے اندر پیچھے رکھ دیے گئے. وہ کہتا ہے جب ہم شام کو فارغ ہو گئے اس پوری ایکٹیویٹی سے، بلکہ دوپہر میں ہی فارغ ہو گئے، تو عمران خان صاحب نے ان 34 تھے، 34 میں سے انہوں نے 2 پکڑا کے تو ساتھ آنے والے ایک سٹاف ممبر کو کہا کہ یہ جا کے شوکت خانم میں دے دینا، اور باقی جو تھا وہ اپنے گاڑی میں رکھ کے اپنے گھر لے گئے. عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ یہ سارا پیسہ ان کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، آگے وہ اس میں سے کچھ شوکت خانم کو دے دیں تو یہ ان کی ذاتی ڈونیشن ہے، ادھر وہ آپ کی نہیں ہے. یہ مجھے اس کوآرڈینیٹر نے، جو کہ اب بھی میرے دوست ہیں اور ان کی مسز جو تھیں وہ وہاں پہ پڑھا رہی تھیں، وہ تو ماشاءاللہ جج ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بات سنائی ہوئی ہے. اتنے کریڈیبل لیول سے اگر بات نہ آئی ہوتی تو میں کبھی بھی اس کو سبسکرائب نہیں کرتا. کالج کے اندر پڑھاتی تھی ان کی وائف نا اس وقت، تو انہوں نے یہ بات سنائی تھی اور انہوں نے کہا کہ وہ میری وائف نے یہ سارا کچھ کوآرڈینیٹ کیا تھا اور اس نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا تھا. تو بھائی میں نے تو اس کے بعد اس کو کبھی کچھ نہیں دیا. یہ وہ جج صاحب نے بتایا تھا. اور وہ جج صاحب سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ ان کو عمران خان کو فراڈیا اور پتہ نہیں کیا کچھ کن القاب سے یاد کرتے ہیں. تو یہ ہے جی طریقہ واردات اس کا کہ یہ جو سارا کچھ ملتا ہے یہ میرا ہے، اور اس میں سے میں کچھ شوکت خانم کو دے دیتا ہوں، تو لہٰذا میں سب سے بڑا ڈونر ہوں. آپ تو شوکت خانم کو ڈائریکٹ نہیں دیتے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادا جی میں آپ کا مستقل قاری ہوں، نام ابو محمد ہے، بائی پروفیشن فارماسسٹ ہوں، کراچی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس ابھی تقریباً 20 لاکھ تک کی اماؤنٹ ہے. مجھے آپ کا قیمتی مشورہ درکار ہوگا کہ مجھے
بہترین انویسٹمنٹ کے لیے کہاں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. آپ کے جو پچھلا ویلاگ تھا اس میں آپ نے فارن ایکسچینج اس کا اسٹاک ایکسچینج کا بتایا تھا. تو کون سے ایسے شیئرس ہیں جو خریدنے چاہیے؟ وہ ٹرن اوور کب تک ہوتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر. دیکھیے آپ جب شروع کر لیں گے یہ کام تو پھر وہ مشورہ دیا جائے گا. آپ کے سوال سے لگتا ہے کہ آپ نے ابھی اس حوالے سے جو ابتدائی کام کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری نہیں کی ہوئی. تو اس لیے آپ کو کیا مشورہ دیا جائے؟ جب آپ شروع کر لیجئے گا تو ہم وقتاً فوقتاً اپنے پروگراموں کے اندر ڈسکس کرتے رہتے ہیں. آپ سارے پروگرام سنا کیجئے ریگولرلی، آپ کو اس کے اندر ملتا رہے گا. ہم اس کو باقاعدہ آپ کو سیکٹر وائز ڈسکس کر کے بتائیں گے کہ کون سے سیکٹر میں ہو سکتا ہے. جب آپ کی تیاری ہو جائے تو اس وقت تک وہ سیکٹر جو ہے اس میں رونق ہی ختم ہو جائے، موقع ہی ختم ہو جائے. ہم آپ کو اس وقت اس کا شیئر بتائیں گے. آپ نے بروکر کے پاس اکاؤنٹ کھولنا ہوتا ہے، آپ نے اپنا CDC اکاؤنٹ کھلوانا ہوتا ہے. اس میں ہفتہ 15 دن 20 دن مہینہ لگ جاتا ہے. تو پہلے وہ کام کر لیجئے، پھر ہم ادھر ہی ہیں، ہم کہیں نہیں بھاگے جا رہے. اگلا سوال. السلام علیکم سر، محمد اعظم بات کر رہا ہوں بہاول نگر سے. سر میں تقریباً پچھلے 10 سال سے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں. 2012 سے مطلب جب آپ بوم FM پہ ہوتے تھے اور پھر FM 96.6 پہ میرے خیال چلے گئے تھے. اس وقت سے میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں. میں FC کالج میں جاب کرتا تھا تو سن رہا تھا. ایک دو دفعہ آپ سے سر ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا اور ای میل پہ بھی ایک دو دفعہ میں نے آپ سے رابطہ کیا. میں بہاول نگر کا رہنے والا ہوں اور اس وقت ایک مائکرو فنانس بینک میں جاب کر رہا ہوں. بیسیکلی دیہاتی علاقہ جاتا ہے میرا اور ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہی میرے آپ سے 2-3 دفعہ سر کویسچن ہوئے ہیں ای میل پہ. تو سر اب مطلب ایک پرسنلی آپ سے میسج ہے، میں چاہتا ہوں کہ سر آپ مجھے اس کا صرف پرسنلی ہی رپلائی کر دیں. پچھلے دنوں سر آپ نے ایک اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ جو ایگزٹ ادارہ ہے وہاں سے کسی دوست کو آپ نے ایک ڈگری لے کے دی تھی. سر میری کوالیفیکیشن FA جو میں نے جاب کرتے ہوئے حاصل کی. تو میں سر اب BA کی وجہ سے میری پروموشن جو ہے نا وہ مطلب نہیں ہو رہی. تو میں نے پرائیویٹ اوپن یونیورسٹی سے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے BA کے لیے مطلب اٹیمپٹ کی تھی. آخری سمیسٹر ہے، بس وہ جاب کی وجہ سے وہاں ٹائم نہیں دے سکتا. سر اگر مہربانی ہو سکے، اس ولاگ میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے ایک دوست کو ڈگری لے کے دی ہے، تو سر کوئی BA کی ڈگری کا جگاڑ لگ جائے تو مہربانی ہوگی سر آپ کی. پایا نا جعلی ڈگری ہے، آتا ہے وہ جعلی ڈگری ہے یار. ٹھیک ہے نا، جیسے ہی آپ کسی بھی ریگولیٹڈ سیکٹر میں جا کے وہ ڈگری پیش کریں گے تو آپ کو ہتھ کڑی لگے گی، آپ جیل میں جائیں گے. تو آپ چھٹی لے لیں بینک سے، لیکن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی والا آخری سیمسٹر بھگتا لیں، وہی آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دادا جی، عمران نیازی کے دور میں گندم اسٹاک کرنے والے مافیا نے بہت بڑی بڑی دہاڑیاں لگائی ہیں. تو ان کی دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ اس وقت گندم اسٹاک کرنے کا پلان کر رہے ہیں اور گندم کو اسٹاک کر کے لمبی دہاڑی لگانے کا سوچ رہے ہیں. دادا جی ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ لوگ لمبی دہاڑی لگا پائیں گے یا ان کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا؟ دیکھیے فی الحال تو یہی سچویشن ہے. حکومت کا ٹارگٹ مس ہو گیا. جو پروکیورمنٹ کا ٹارگٹ جو ہوتا ہے، جو حکومت نے سیٹ کیا تھا، پھر ریوائز کیا، پھر وہ مس ہو گیا. تو اس وقت عالمی منڈی کے اندر گندم کی قیمت جو ہے وہ 8,000 7,800 8,000 7,600 اس رینج میں گھوم رہی ہے. ڈالر ہمارا جو ہے وہ روپیہ ہمارا جو ہے ڈالر کے مقابلے میں کمزور ہے، تو اس لیے ہم باہر سے گندم منگوائیں گے تو ہمیں مہنگی پڑے گی. سرکار جو ہے اس کو وہ گندم جو ہے وہ سبسڈائز قیمت پہ دینا پڑے گی. سرکار نے اگے بیڑا ہی غرق کر دیتا، انہوں نے مفت آٹڑا منڈنا شروع کر دیتا، وہ بھی غلط ہے. لیکن جو ہے وہ انہوں نے وہ گندم مہنگی پڑے گی. اب ڈالر کی قیمت اوپر جانے اور روپے کی قیمت نیچے آنے کے باعث پاکستان کی گندم پڑی ارد گرد کے علاقوں کے مقابلے میں سستی ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مونڈ جو ہے وہ 4,000 روپے کا 4,500 روپے کا کسان سے بکتا ہے اور افغانستان میں جا کے وہ 8,000 کا بکتا ہے، اور 8,000 کی جو گندم ہے کوالٹی میں اس کا مقابلہ ہماری گندم سے نہیں ہے.
یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. وہ کہیں نزدیک ہی نہیں پڑتی. اگر وہ گندم 8,000 روپے من ہے تو ہماری گندم 10,000 روپے من بکنی چاہیے, کیونکہ اس کے آٹے کے اندر جو ٹیسٹ, جو لڑ جس کو پنجابی میں ہماری خواتین کہتے ہیں, جو اس کے اوپر جو پھول بوٹے بنتے ہیں جب یہ پکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ والا جو ہے وہ کسی اور گندم کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہے. لہٰذا سندھ کے رستے انڈیا بھی سمگل ہوگی اور ہو رہی ہے اس وقت, اور بارڈر کے رستے افغانستان بھی سمگل ہوگی. اور اب تو اس سال تو ماشاءاللہ باقی سارے پاکستان کے اندر ہم نے گندم کا ٹارگٹ مس کیا ہے. بلوچستان میں بہت گندم ہوئی ہے, وہ اپنے ٹارگٹ سے 2, 2.5, 3 گنا آگے چلے گئے جتنا کہ انہوں نے اگانی تھی. وہ نہر جو نواز شریف نے بنائی تھی اس کا نتیجہ پھر آنا شروع ہو گیا نا جی. ہیں کچھی کینال کے کون سی کینال تھی اس میں اس دفعہ پانی گیا ہے اور کسانوں نے وہاں پہ روایتی فصلیں لگانا شروع کی ہیں. تو وہ اپنے ٹارگٹ سے بہت زیادہ آگے چلا گیا. وہ ایران سمگل ہوگی, ٹھیک ہے, سستی ہوگی تو وہاں پہ سمگل ہو جائے گی. کسان نے بہت اچھا کیا اگر اس نے گندم ہولڈ کی ہے, اور ہم اپنی گندم سستی کیوں بیچیں. 4500 سے تو پھر اس وقت بھی آگے ہے, لیکن 4500 بالکل سستا ریٹ ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو اسے کرنی چاہیے. میں اس بات کے حامی ہوں. ہماری اعلیٰ کوالٹی کی گندم سستے داموں کیوں کوئی کھائے. وہ اعلیٰ کوالٹی کی گندم مہنگے داموں ہمارے اپنے لوگ ہی کھائیں. کیا خیال ہے؟ تو بہرحال یہ میں اس کو جو ہے وہ ہولڈ کر رہا ہے اپنی خوراک, بازار سے خرید کے نہیں کر رہا, یا اپنی پیداوار ہولڈ کر رہا اپنی پیداوار, بازار سے خرید کے اس نیت پہ نہیں کر رہا کہ مہنگی ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ السلام علیکم رضی صاحب. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 80 کی دہائی سے اگر آپ آگے دیکھیں تو, یا پیچھے پہلے بھی دیکھیں, پاکستان میں MBBS جو ہے وہ MBBS ڈاکٹر بننا مطلب کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ FSC یا اس کے بعد اینٹی ٹیسٹ پاس کر کے, بعد میں اینٹی ٹیسٹ آیا پاس کر کے اگر کوئی بچہ گورنمنٹ میڈیکل کالج میں چلا گیا ہے تو بس اس کی زندگی جو ہے وہ سنور گئی ہے. تو آخر ایسا کیا ہوا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے 5-6 سالوں میں آخر ایسا کیا ہوا کہ اب MBBS جو ہے وہ اس کے فیلڈ کے لوگ ہی پروفیٹیبل پروفیشن نہیں مان رہے, بلکہ کہتے ہیں کہ بھائی ادھر نہ ہی آؤ. یہاں تک کہ پرائیویٹ کی تو بات چھوڑ دیں, گورنمنٹ میں بھی کہتے ہیں کہ مت آؤ خدا کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں بیٹا. ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہوتا تھا وہ ہوتے ہی بہت تھوڑے تھے. 150, 200, 250, 300 ڈاکٹر ہر سال فارغ ہوتے تھے. ضرورت جو ہوتی تھی وہ 2500, 3000, 10,000 کی ہوتی تھی. تو اگر 10,000 ڈاکٹرز کی ریکوائرمنٹ ہے اور آپ پاس آؤٹ کر رہے ہیں 500 یا 600 پاس کر کے آپ فیلڈ میں ڈال رہے ہیں, تو ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی. ٹھیک ہے, یہ ڈیمانڈ جو تھی یہ ہم نے بڑھائی, میڈیکل کالج دھڑا دھڑ لگائے 70s کے اندر, 80s کے اندر لگائے نہیں, میرا مطلب قائم کیے. تو ادھر سے ویریشن آ گئی. ویریشن کیا آئی کہ نئی شاخیں نکل آئیں, نئی اسپیشلائزیشن نکل آئی. وہ ڈاکٹر MBBS کر کے کسی نہ کسی اسپیشلائزیشن کے پیچھے بھاگتے, FRCS بھی کرنا, یہ بھی کرنا, وہ بھی کرنا, کرتے کراتے میرا مطلب ہے کہ وہ ڈاکٹر کھپتے گئے. اب آگے آ گیا ہے ٹیلی میڈیسن, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جس نے ہمارے یہ ڈاکٹرز ہیں, خاص طور پہ فزیشین جو ہے, اس کو تو کر دینا ہے فارغ. اگرچہ سرجری کے طرف بھی جو ہے وہ مشینیں آ گئی ہیں, جیسے گردے کی پتھری نکالنے کی مشینیں ہیں, لیکن ان کو آپریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کمپیٹنٹ ڈاکٹرز نہیں ہیں. نتیجے کے طور پہ بیشتر مریضوں کا کام خراب ہو جاتا ہے. تو نئی بیماریاں آ رہی ہیں اور ڈاکٹروں کو نئی ابیلٹیز لینا پڑ رہی ہیں. لیکن جو یہ سمجھتا ہے کہ بس میں MBBS کر لی ہے اس کے بعد میں قوم کا دماد ہو جاؤں گا, ایسا نہیں ہے. میڈیکل کالجز بہت زیادہ بن چکے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر نے تو انھی ڈال دی ہے, وہ تو ڈگریاں بیچ رہا ہے. اور ڈاکٹر کو ہاتھ سیدھا کرنے کے لیے آپ کے اور میرے اجسام دستیاب ہیں اور وہ کرتا ہے. اصل میں جو ہے اب مرحلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ جب 4 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد آپ MBBS کی ڈگری لے لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کو اپنی اہمیت منوانے کے لیے جانا پڑے گا. لیکن اب جب آپ کمپیریزن جانا پڑے گا کہاں پہ, انٹرنیشنل مارکیٹ میں. برطانیہ جانا ہے آپ نے, پلیب کرنا پڑے گا. اس طرح امریکہ جانا ہے, ایک اور کورس کرنا پڑے گا.
وہ اگین MBBS جتنا ہی سخت ہوتا ہے, یا کم از کم 19-20 کا ہی فرق ہوتا ہے. آپ ایک اور ایگزام پاس کرتے ہیں, پھر آپ وہاں پہ جا کے شروع کرتے ہیں. اب اس کا کمپیریزن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. مثلا ایک بچہ دیکھتا ہے, اب آپ اس کو لے لے پروفٹ کے بعد, یہ اس وقت تھا, اس وقت ڈاکٹر کی بہت زیادہ عزت تھی, لیکن یہ میڈیسن کمپنیوں والوں نے برائب کر کے اور ڈاکٹروں نے بھی اپنے شعبے کے اندر مزید نہ پڑھ کے اپنے آپ کو ڈی ویلیو کر لیا, ٹھیک ہے. تو اب کارڈیو ویسکولر سرجن کی اہمیت تو اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے اور وہ اتنا ہی کماتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ 32 سال تک پڑھتا ہی رہتا ہے پھر, ٹھیک ہے. میرا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ, اور اس کی پڑھائی جا کے کہیں 36-38 سال کی عمر میں مکمل ہوتی ہے, تو پھر وہ ٹاپ لیول کا کارڈیو ویسکولر سرجن بنتا ہے, اور پھر اس کے پاس میکسیمم 10 سے 15 سال ہوتے ہیں کمائی کرنے کے لیے, جس وقت وہ چھری پھر چلاتا ہے. یا اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے تو وہ اپنی یہ ایکسپرٹیز جو ہے وہ آگے دے کے, تو پھر اس کا ہاتھ جو ہے وہ ہلکا سا وہ ہوتا ہے, تو وہ پھر سرجری سے نکل جاتا ہے. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں, ایک مثال کی بات کر رہا ہوں. تو بھائی جان وہ جو سمجھتے ہیں کہ MBBS کر کے اب وہ قوم کے داماد ہو گئے, تو ایسا نہیں ہے, اب انہیں مزید آگے پڑھنا ہے. اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ انٹر کے بعد یا A لیول کے بعد وہ 2 سال کے محنت کر کے, 1.5 سال محنت کر کے, 2.5 سال محنت کر کے ACCA پاس کر لیتا ہے, تو جب تک وہ بچہ MBBS کی ہاؤس جاب کر کے فارغ ہوتا ہے اور اسے جتنی تنخواہ ملتی ہے وہ اس سے 4 گنا زیادہ تنخواہ کما رہا ہوتا ہے ACCA والا, ٹھیک ہے. اور اکاؤنٹنگ میں تو ویسے بھی پاکستان کے لوگ بہت آگے جاتے ہیں. تو وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ یار میں تو MBBS دے وچ جڑا ہے نا کھجل ہی ہویا میں میرا مطلب ہے کہ عزت ہی گوائی ہے, وہاں پہ تو پیسہ بھی گوایا, اپنی لائف گوائی, اور بعد میں فائنانشیل ٹرم کے اندر تو اس کا گین نہیں ہوتا, اور عزت ڈاکٹروں نے خود اپنی ختم کر دی ہوئی ہے. تو نتیجے کے طور پہ یہ نکلتا ہے, ٹھیک. تو اس لیے بچے کو جب کیریئر کاؤنسلنگ کریں تو اسے بتائیں کہ یہ ہے. جن کا ویژن اتنا وسیع نہیں ہے, یا جن کو کاؤنسلنگ دستیاب نہیں ہے, یا جو اس ٹیون کے اوپر, اس دھن کے اوپر بچپن سے جوان ہوئے ہیں کہ میرا بچہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا, ٹھیک ہے, وہ اس دھن کے اوپر جوان ہوئے, وہ کوئی دوسرا نغمہ ان کے دماغ کے اندر فٹ ہی نہیں بیٹھتا, تو ان کو تو آپ ٹکر مارنے دیں میڈیکل کالج میں یا اس پروفیشن میں, اور کامیاب ہو جائیں تو پھر بھی سائیکو پیشنٹ, اور اگر ناکام ہو جائیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی سائیکو پیشنٹ, اور زندگی میں پھر ایڈجسٹ نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے دادا پوتا شو کے پلیٹ فارم سے سب سے زیادہ میڈیکل کی ڈگری کی مخالفت کی جاتی ہے کہ یار اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اپنے بچوں کو ناکامیوں کے رستے نہیں دکھانے. یہ آپ اپنا اصول بنا لیجیے. دنیا بہت وسیع ہے, نالج کی اتنی ورائٹی ہے, ہمیں اپنے بچوں کو آسانیوں کے راستے بتانے ہیں. میں اس پروگرام کے آخر میں آپ کے لیے آسانیوں کی دعا کرتا ہوں, اور امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی میرے لیے آسانیوں کی دعا کرتے ہوں گے. تو اگر ہمیں بچوں کو آسانیاں دکھانی ہیں تو میڈیکل کا پروفیشن جو ہے وہ بہت زیادہ کمٹمنٹ مانگتا ہے, ٹھیک ہے. تو میرا پیغام چونکہ پوری قوم تک تو نہیں پہنچ رہا نا, 23 کروڑ کے اندر 1/3 جوان ہے, 8 کروڑ جوان ہے, میرا ان تک تو پیغام نہیں نہ پہنچ رہا. لیکن میں میڈیکل کی ایجوکیشن کا ٹڈو مخالف ہوں, ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو زیادہ تکلیف ہو, بعض لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ کاؤنسلنگ کے لیے تشریف لے آتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹوکن سا ہم نے رکھا ہوا ہے وہ ادا کر دیتے ہیں, ہم ان سے فون کے اوپر منسلک ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ کسی ریفرنس سے مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کے آ جاتے ہیں, تو چلیں جناب پھر ہم ان سے بات کر لیتے ہیں, ساتھ میں چائے بھی پلانی پڑتی ہے ان کو, انہی کی مٹھائی کھول کے ان کے آگے رکھ دیتے ہیں. لیکن ان تمام پروسیس اور ان تمام کے اندر میرا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے کہ بھائی جان بس اس بچے کے لیے کوئی اچھا مستقبل دیکھ لیں. اس مستقبل کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو نہ ڈالیں. اس کے اندر 6 سال کے بعد بھی اس نے اسی پوزیشن پہ کھڑے ہونا ہے جس پوزیشن پہ یہ آج کھڑا ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ تھا, میں نے آپ کو اپنا جو آبزرویشن ہے, میرے بہت سارے جو دوست ڈاکٹرز ہیں, MS ہیں, اس وقت مختلف ہاسپٹلز کی سربراہی کر رہے ہیں,
میں اس کے بعد آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اگلے دادا پوتا شو کے اندر فون نہ کیا کریں اس نمبر کے اوپر جو آپ کو واٹس ایپ کے لیے دیا ہوا ہے خدا را, اور پھر آپ 8-8 10-10 20-20 دفعہ فون کرتے ہیں. یہ بہت زیادتی کرتے ہیں آپ. اس پہ صرف آپ کا میسج آئے گا اور فون جو ہے آڈیو اور ویڈیو آئے گا. ٹیکسٹ میسج ہم انٹرٹین نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے دادا پوتا شو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.